کم وسائل میں سے زیادہ محنت سے ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی خدمت میں سب سے آگے تھے اور آگے جا کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم خدمت میں سب سے آگے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ میں ایک مسائل پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا اور وہ دہشت گردی پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کی، اور خاص طور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے جیالوں نے کی۔ ہم نے ہر قسم کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے انتہا قوم پرستی کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے لسانیت کے پہ مبنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اور ہر دفعہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شہادتوں کی وجہ سے، ہم نے ان دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان کو شکست دلوائے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھی تو وہ انہی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی، انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی۔ وہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو بندوق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے آئی تھی، اور اپنی جان کی قربانی شہادت قبول کی، مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، اور دلیری کے ساتھ چاہے وہ کارساز کا واقعہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹی، اور 27 دسمبر کو شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا۔ ہم نے اس ایشو میں پورا ملک میں یکجہتی بنائے، اور مل کے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، کراچی میں آپریشنز ہوئے، نارتھ وزیرستان میں اس کے بعد آپریشنز ہوئے۔ پاکستان کا جو پولیس آفیسرز ہے کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور تک شہادتیں قبول کیے۔ ہمارا عام آدمی نے، شہری نے شہادتیں قبول کیے، ہمارا فوجی سپاہی نے، ہمارا جو افواج ہیں انہوں نے شہادتیں قبول کیے۔ ہمارا تو جو تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی، شہادتیں قبول کی۔ بچے اے پی ایس کے بچوں نے شہادتیں قبول کی، مگر ہمارا شہادتوں کی وجہ سے، ہمارے قربانیوں کی وجہ سے پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو پورا نیٹو، پورا امریکہ، پورا دنیا افغانستان میں نہیں کر سکے۔ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کروایا۔ وہی دہشت گرد جو ہر ہفتے 1-2 دہشت گرد دھماکے کرتے تھے، آپ کی محنت اور قربانی کے بعد ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے جو ان کے نفرت اور ان کی دہشت گردی میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے۔ کہتے تھے کہ آپ نے دہشت گردی کا بیک بون توڑا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو آپ کو سمجھایا ہے ماضی کے تقریروں میں ایٹسٹرا کہ خان صاحب نے کیسے اس معاشرے میں ہمارا جمہوریت کو کیسے نقصان پہنچایا، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ کس طریقے سے عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا، ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا، اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے۔
لیکن جو اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، وہ جس طریقے سے وہی دہشت گرد جو شکست کھا بیٹھے تھے، جو پاکستان کے چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے، عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کر دیا۔ عمران نے اس ملک کے، اس سلیکٹڈ نے اس ملک کے شہداء کی جو لہو ہے اس پہ سودا کر کے دہشت گردوں کو، جو آپ کے پولیس نے پکڑے تھے، جو آپ کے فوج نے پکڑے تھے، ہمارے جیل سے نکالے، جو اے پی ایس میں ملوث تھا، وہ آدمی پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا کہ وہ آدمی جیل سے آزاد ہوا، ترکی میں جا کے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ کے لیکچرز دے رہا ہے۔ آپ سوچیں اے پی ایس کے خاندان، اے پی ایس کا شہداء کیا سوچ رہے ہوتے کہ انصاف دینے تو دور کی بات، جو دہشت گرد ملوث تھے، جو آپ پکڑ چکے تھے، ان کو بھی آپ نے چھڑوا دیا۔ وہ دہشت گرد جو بارڈر کا اس طرف تھے، جو افغانستان کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جو افغان حکومت کے قیدی تھے اس لیے کہ وہ طریق طالبان یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھے، وہ جو پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث تھے، جو ہمارا فوج کو، ہمارا شہری کو، ہمارا لوگوں کو شہید کیے تھے، وہ تو وہاں سے نہ صرف رہا کروایا، ان کو واپس یہاں پاکستان میں سابق قبائلی علاقوں میں بٹھا دیا۔ وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا۔ وہی دہشت گرد جن کے ہاتھوں پہ پاکستان کے عوام کے خون تھے، ان کو واپس بلا کے ان کا مہمان نوازی کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون جرائم میں ملوث ہے، کون جرائم میں ملوث نہیں۔ یہ بھی نہیں مطالبہ کیا کہ ہتھیار پھینکو، ہتھیار سمیت واپس آئے۔ اور آج بھی 2-3 دن پہلے کہتا ہے ٹی وی پہ کہ میں 50,000 اس قسم کے لوگوں کو واپس پاکستان میں لے آ کر آباد کر رہا۔ اور جب اس طریقے سے پاکستان کے پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، پاکستان کے شہداء سے پوچھے بغیر ان دہشت گرد کو واپس لے کر آئیں، آج وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر دکھائے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران نے ان کو واپس لے کر آیا۔ جو واپس آئے وہ یا دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے کرائم میں ملوث ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف دہشت گردی میں اضافہ مگر کرائم میں اضافہ ہو۔ یہ عمران کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا ہمیں حساب چاہیے۔ ہمیں حساب چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہیں اس کو دھچکا دیا جائے، جو بڑا مشکل سے امن قائم کیا تھا اس ملک میں اس کو خطرہ میں دھکیل دیا جائے اور اس سلیکٹڈ سے حساب نہ لیا جائے۔ ہمیں اس بات کی حساب چاہیے۔ اور اب
عمران کا جو پالیسی تھا دہشت گردی کے بارے میں، اس سے ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی امن کے مفاد میں سوچنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنا پالیسیز بنانا پڑے گا. ہم پاکستان پہ، سیکیورٹی پہ، ہمارا ریچ آف دی اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ماضی میں جیسے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی کرنے کو تیار ہے. ہمیں دہشت گردوں کو شکست دلوائیں گے، امن قائم کریں گے. ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ اس سے نہ صرف دہشت گردی کا واقعے میں اضافہ ہوتا ہے، کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. وسائل ضرور کم ہے، لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ ہمارا سندھ پولیس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، کس بہادری کے ساتھ ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا. اور اگر مقابلہ کرنا پڑا تو ہم ایک بار پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم نہ اپنا ملک پہ، نہ اپنا امن پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے. تو آخری میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ محنت کریں گے. آپ آخری 15 دن جو آپ کے الیکشنز سے پہلے رہتے ہیں، اس میں آپ پھر سے اپنا جو الیکشن کی محنت ہے وہ جاری رکھیں گے. میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا پابندیاں ہیں اور ہم الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں، ہم رول آف لا کا احترام کرتے ہیں اور کیمپین تو نہیں کر سکتے. مگر آپ میرے نمائندے بن کے کیمپین کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے. آپ بھٹو شہید کا منشور لے کے، بی بی شہید کا نظریہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ میں نکلا ہوں، میرے ساتھ دو، مل کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس شہر کراچی میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور پورا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اس لیے آپ میرے نمائندے ہو. میرے ٹکٹ پہ لڑیں گے، تیر پہ لڑیں گے تو پھر آپ تیر کا نمائندگی کر رہے ہو. اور آپ کا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار سے، آپ کا اگر اچھا کارکردگی ہوگا، اگر آپ کا اچھا کارکردگی ہوگا تو پیپلز پارٹی کی اچھا امپریشن جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو نہ صرف کنڈکٹ کرنا ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس شہر کے عوام کا اصل نمائندگی کریں گے، اس شہر کے عوام کا آواز بنیں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ پورا کا پورا طریقے سے محنت کریں گے. آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نہیں بھولیں گے، جیتے یا ہارے ان کے ساتھ دیں گے. اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی. اور سی ایم صاحب آپ سے بھی ہمیں وعدہ چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اور یہ جو آپ کا چیف منسٹر ہاؤس میں بھاگ ہے، یہ الیکشن سے پہلے تو ہمارے نمائندے کے لیے کھلا ہوتے ہیں،
الیکشن کے بعد بھی آپ کے دروازے ان کے لیے کھلا ہوں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان پہ لوکل باڈی الیکشنز کے نمائندہ بنیں گے, KMC کا نمائندے بنیں گے, تو آپ ان کے لیے یہاں مخصوص ٹائم نکالیں گے جہاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا, جہاں صوبہ کا جو انتظامیہ ہے, بیوروکریسی ہے, وہ بھی ہوں گے, تاکہ وہ اپنے علاقے کے نمائندہ بن کے یہاں آ کے اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کر سکیں. 15 دن ہے یا 16 دن ہے, اور چلے 14 دن ہے. 14 دن کے بعد میں ایک بار پھر آپ سے ملوں گا. 14 دن کے بعد ہم مل کے جیے بھٹو کا نعرہ لگائیں گے, اور 15 جنوری کو کراچی کا الیکشن ہوگا, 16 جنوری کو میئر جیالہ ہوگا. جیے بھٹو.